کہ محسن صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں آپ وزیرستان کہیں یا پشتونستان کہیں یا پشتون کا مقدمہ پیش کیا ہے۔ اس وقت پشتون ہسٹوریکلی بھی اور اس وقت جو مشکلات ہیں اس نے ایک جامع کتاب کے طور پر وہ تمام ایشوز ایک ایک کر کے فاٹا مرجر سے لے کے دعا معاہدے کی بات ہو، ہر ایشو پہ اس پوری دہشت گردی میں یا پورے فاٹا یا وزیرستان کو جس طرح دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا، ایک ایک کر کے اس نے ان تمام ایشوز پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں جن کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ یہ جو باتیں داور صاحب کر رہے ہیں ان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کہیں، اس کو ہماری پنجاب کی بیوروکریسی کہیں یا اسلام آباد کی مائنڈ سیٹ کہیں، وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور وہ اس کو سمجھنا، میرے خیال میں اگر میں اس کو زیادہ کھل کے کہوں، وہ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کو دو ہی لوگ سمجھتے ہیں اس پورے ایشو کو، ایک بلوچ سمجھتا ہے اور ایک پشتون سمجھتا ہے، کیونکہ وہ دونوں اس وقت ایک جیسی، بالکل ایک جیسی، آپ داور کی کتاب کے ہر صفحے کو اٹھائیں، آپ جیسے میں، چونکہ میرا براہ راست تعلق بلوچستان سے ہے تو میں نے ہر صفحے پہ یہی محسوس کیا کہ انہوں نے بلوچستان کی درد کی کہانی بیان کی ہے۔ یعنی کہیں ایسا نہیں لگا کہ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اور جب ہم یہاں اسلام آباد میں آتے ہیں، یہ بڑے ایوانوں میں جو ہمیں پکارا جاتا ہے، یہاں سینیٹر جان آ جائے، سینیٹر دیگر دوستوں کا نام آتا ہے، آپ یقین کریں کہ ان ایوانوں میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ ہم سارا دن نن ایشوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جو یہاں کے بنیادی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، دہشت گردی ہے، ڈس اپیئرنس ہے، لوگوں کو مارنا ہے، اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایشو کیا اٹھائے جاتے ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ کبھی عدلیہ اور جو مکمنہ ہے یا پارلیمنٹ ہے اس کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ان دونوں کے درمیان ایشو ہے ہی نہیں، ایشو کہیں اور ہے۔ ان ایشوز پہ بجائے بات کریں تو وہ ان ایشوز پہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، اور جس طرح داور صاحب نے ایک بات کہی، میں بالکل مختلف ہے میرا، تو انہوں نے کہا ہم نے جو لکھے ہیں آج بہتر ہے، کل یہ صورتحال تھی، کوئی چاپنے کو تیار نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں، میں جو بیٹھتا ہوں جن اداروں میں، جن کے ساتھ، میرے خیال میں جو ٹالرنس لیول ہے وہ مزید سکڑ گیا ہے۔ کل یہ کچھ بات برداشت کرنے کی پوزیشن میں تھے، آج بالکل نہیں ہے۔ آج اس قدر ہماری، جس کو ہم مقتدرہ کہیں، اسٹیبلشمنٹ کہیں، اس قدر جو ہے اس کی جو ٹالرنس لیول ہے کم ہو گئی ہے۔ کوئی اگر ایک معمولی سی بات بھی کرے، ایک معمولی سی قرارداد بھی لائے، قرارداد میں ایک معمولی سا جملہ ہو تو آپ کو ضرور رات کو فون آ جاتا ہے کہ یہ آپ نے کیسے کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پنجاب کو، دیکھیں یہاں بیشتر جو دوست بیٹھے ہیں خوش قسمتی سے وہ زیادہ تر پشتون ہیں اور پشتون یوتھ ہے،
جب تک پنجاب کی جو ہے، پنجاب کے لوگ جو ہمارے لیڈران نے بھی کہا کہ اس فیڈریشن کو تب ہم درست کر سکتے ہیں جب پنجاب اپنا رول ادا کرے گا، لیکن پنجاب کا رول ہم نے پی ڈی ایم میں دیکھا. محسن صاحب اس کے گواہ ہیں. ہم ایک ہی بات پہ کٹے ہوئے تھے کہ انتخابی عمل میں اداروں کی مداخلت نہیں ہوگی. ایک سنگل ایجنڈا تھا. اور کل ہمارے پاس تحریک انصاف کے دوست آئے کہ آپ تحفظ آئین، تحریک تحفظ آئین کے ساتھ آپ لوگ آئیں اور ہم مل کے اس ملک میں آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین کی حکمرانی کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں گے. تو میں نے گزارش کی کہ آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں. تحریک انصاف تو پہلی بار میرے خیال میں تھوڑی بہت اس کو دھکا لگی ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے. ان کی پہلی حکومت بھی انہی کی بدولت تھی، اور میں نے کہا کہ آج ہم بھی سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں جو نیشنلسٹ پولیٹیکل ورکر ہیں، محسن داوڑ ہوں، ہمارے استاد افراسیاب ہوں، ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، شروع دن سے جانتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے گا ان بڑی سیاسی جماعتوں کو، ان میں جو 3 ہیں، چوتھے کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، اس کو بھی آپ جانتے ہوں گے، یہ تینوں جماعتیں کمپرومائز کریں گے، اور انہوں نے کیا. اور ابھی کی جو کمپرومائز ہے میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ شدید ہے. ایک خوش قسمتی کی بات ہے، وہ پی ٹی ایم ہو یا محسن صاحب ہوں یا ان کی تحریک ہو، افراسیاب کی کوشش ہو، ولی خان کی کوشش سے شاید ہوا ہو، باچا خان کی بہت بڑی جدوجہد ہے، وہ ہے پرامن جدوجہد جو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، بلوچ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، جو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک منفی پیغام ہے. شاید ابھی بعض دوست محسوس کریں، کیونکہ ریاست کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں اسلحہ دیں. جب بھی جس کے ہاتھ میں اسلحہ آیا، نوجوان سمجھتے ہیں کہ جب ہاتھ میں اسلحہ آ جاتا ہے تو ان کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے. ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اور ہسٹوریکلی جانتے ہیں اور بڑی ڈیپ اچھی طرح اس کو جانتے ہیں کہ جب آپ نے اسلحہ ہاتھ میں رکھا تو آپ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کو مارنا، آپ کو دھکا دینا، آپ کو آپ کے خلاف کارروائی کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. سیم چیزیں ہیں یہاں. طالبان ہیں، جس طرح محسن صاحب نے کہا، اس وقت میں نیشنل پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک نیشنل پارٹی کے 60 سے زیادہ لیڈرشپ کے دوست، مرکزی لیڈرشپ کے دوست، عام دوست ہمارے آزادی پسندوں ہی نے انہی کی وجہ سے مارے گئے. ریاست الگ ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محسن نے جن ٹھیک ہے، یہ ان کو پڑھنا بہت تکلیف دہ ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے یا ہماری بیوروکریسی کے لیے، ہماری مقتدرہ کے لیے، لیکن یہی راستہ ہے. یہ ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ ہے کہ آپ مفاہمت کی، ایک قومی مفاہمتی پالیسی کی جانب جائیں. بلوچستان میں بھی اس کی بڑی ضرورت ہے. یہ آپ جتنے بچے اٹھا کے لے جاؤ گے، جتنے بچے مارو گے، جتنے لوگ گرفتار کرو گے، اور جس طرح کے بھی یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، آپ حیران ہیں.
میرے خیال میں ہر ایک اپنی ہم نے جو قریب سے دیکھا بلوچستان میں، ہم نے ایسی الیکشنز نہیں دیکھے ہیں، پہلی بار دیکھے ہیں کہ پورے کا پورا الیکشن سودا ہوا، پورے کا پورا الیکشن سودا ہوا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ یہ بھائی ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے ساتھ ہیں، زیادہ تر جو اس وقت بلوچستان میں نمائندگی کر رہے ہیں زیادہ تر سمگلرز ہیں جو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ ایک صوبائی اسمبلی کے لیے ایک کے 1.5 ارب روپے لگائے، ایک 1.5 ارب روپے، 2 ارب روپے ہم میں سے سیاسی ورکر کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے جتنی محنت کی اور جتنی آرگنائزیشن کی، جتنے لوگ اکٹھے کیے، آپ حیران ہوں گے کہ ہماری ریاستی اداروں نے ایک ہی رات میں اس پورے نتیجے کو ہی تبدیل کر دیا۔ کوئٹہ میں 9 سیٹیں ہیں، 9 صوبائی اسمبلی کی اور 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں۔ آپ یقین کریں، تینوں قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 9 کے 9 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں فروخت ہوئی ہیں اور بیچے گئے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگ لائے گئے۔ جنہوں نے ووٹ لیا ان کو نہیں لایا گیا۔ دیکھیں، جب تک آپ جو بات ہے بنیادی جس کا اشارہ محسن نے اپنی پوری کتاب میں کی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ مسائل کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے، آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ ہمارے جو قومی ایشوز ہیں، ہمارے جو درمیان جو مسائل ہیں یا جو لوگوں کے گریونسز ہیں، آپ ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کیسے آگے کی طرف بڑھو گے؟ آج تو آپ کی جنرل پالیسی یہ ہے کہ اس ملک کو آپ نے معاشی طور پر جو ہے بیکاری بنا دیا ہے پوری دنیا میں۔ آپ پر تو ہم پر سب مذاق کرتے، انڈیا تو روزانہ مذاق کرتا رہتا ہے، اس کی مذاق شاید زیادہ میں بری لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان اس وقت بہت ہی زیادہ مشکل اور مسائل میں ہے۔ ہم فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، میں فیڈریشن کی بات کرتا ہوں، افراسیاب صاحب فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، محسن صاحب فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، لیکن آیا اس فیڈریشن کے جو اس وقت مالک بیٹھے ہوئے ہیں، جو مالک بنے ہوئے ہیں، وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ اس فیڈریشن کو اس طرح اس دہشت گردی میں اس طاقت کی جو حکمت عملی ہے، آپ چیزوں کو طاقت کے ذریعے ٹھیک کرنا چاہتے ہو، ملائیت پھیلا کر ٹھیک کرنا۔ آپ نے پوری طالبان کو لا کے آباد کیا، یعنی ضیاء الحق نے آپ سمجھے پورے پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا، اور وزیرستان کو، پشتونستان کو تو انہوں نے تو پورا مورچہ بنا دیا نا شروع میں، یہ بعد میں ابھی افغانستان ہے نا، مورچہ بنیادی طور پر تو پورا پشتون علاقہ تھا، پھر بار بار آپ وہی تجربے دہراتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیڈریشن کو، ویسے ہی بھی اس فیڈریشن کے بارے میں اچھے تاثرات نہیں ہیں پوری دنیا میں، اور اس فیڈریشن کو برقرار رکھنا اس پہ عام تاثر ہے کہ ایک ناکام فیڈریشن ہے، یہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اس میں 4 قومی وحدتیں ہیں بنیادی طور پر۔ اس میں ایک قومی وحدت باقی تینوں سے 50% سے بھی زیادہ ہے، یعنی کوئی بیلنس نہیں بن رہا ہے۔ اگر تینوں باقی بھی ایک ساتھ ہوں، پشتون، بلوچ اور سندھی اگر ایک ساتھ بھی ہم ہوں تو وہ بیلنس نہیں بن رہا ہے۔ تو ایسے فیڈریشن جہاں اس طرح کی کیفیت ہو، اس کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات ہماری مقتدرہ کو، ہماری طاقتور اداروں کو سمجھنا چاہیے، اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اپنی جو ہے سیاسی اور فکری جدوجہد کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ سب کا شکریہ۔